بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان ظاہر عدم انحصار موارد حرمت التقیت بما ذکر۔ بات کل ہم نے شروع کی ہوئی تھی کہ تقیہ کبھی واجب ہوتا ہے تو کبھی حرام، کبھی مستحب ہوتا ہے تو کبھی مکروہ اور کبھی مباح۔ آخر میں بات چلی تھی کہ جہاں ایسا مورد ہو کہ تقیہ کرنا کسی مومن کے قاتل کا سبب بن رہا ہو، تقیہ کرنے سے کوئی ضرر جانی مالی فوری آتا ہو، تو ایسے موقع پر تقیہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر تقیہ کرنے سے ایسا ہوتا ہو تو پھر وہ حرام ہے۔ آج فرما رہے ہیں آیت اللہ خرازی، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، کہ فقط یہ مورد نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ایسے موارد ہیں کہ جہاں پر ممکن ہے تقیہ کرنا حرام ہو۔ وہ کیسے؟ مثلا جیسے جس مقام پر تقیہ نہ کرنا دین میں اور امت میں فساد کا سبب بنتا ہو، وہاں تقیہ کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا موقع آ جائے، کوئی ایسا محل ہو کہ جہاں تقیہ کرنا دین میں فساد کا موجب بنتا ہو، وہاں تقیہ کرنا حرام ہو جائے گا۔ اگر میرا تقیہ کرنا فساد فی الدین کا سبب بنتا ہو، وہاں تقیہ کرنا حرام ہے۔ یہ بھی ایک مورد ہے۔ تو اس کا مطلب ہے تقیہ کے جو حرام ہونے کے موارد ہیں وہ کوئی ایک دو گنے چنے نہیں ہیں، اور بھی موارد ایسے ہو سکتے ہیں جہاں پر تقیہ کرنا جائز نہ ہو۔ پھر اسی کو آگے تفصیل سے بیان کیا ہے اور مختلف عبارات میں فرماتے ہیں، ثم ان ظاہر عدم انحصار موارد حرمت التقیت بما ذکر، کہ یہ جو ہم نے کل کہا کہ ما کان فی الدماء والحرام التقیہ حیث یؤمن ضر عاجلا وآجلا او فی قتل مسلم، فقط انہی کی حد تک نہیں ہے کہ ہم کہیں جی بس یہی ایک یا دو مورد ہیں جہاں تقیہ کرنا حرام ہے۔ فرماتے ہیں نہ، بلکہ بل تحرم التقیۃ فیما اذا کانت التقیۃ موجبۃ للفساد فی الدین، بلکہ ہم یوں کہتے ہیں کہ ہر وہ مقام جہاں پر تقیہ کرنا فساد فی الدین کا موجب سبب بن رہا ہو، وہاں تقیہ کرنا حرام ہے۔ دین کو ترجیح ہے، دین میں فساد نہیں پھیلانا، وہاں تقیہ کرنا حرام ہوگا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس اس پر دلیل موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ یشہد لہ موثقۃ مسعد بن صدقہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، ایک حدیث ہے، اس حدیث کے ذیل میں امام نے فرمایا وَتَفْسِيرُ مَا يُتَّقَى، یعنی ان موارد کی تفصیل، تب وضاحت کے جہاں جہاں پر تقیہ کرنا ہے۔ فرمایا مثال دی، مثل ان یکون قوم سوء، کہ ایک برے لوگ ہیں ظاہر حکمہم و فعلہم علی غیر حکم الحق، کہ ان کا ہر فیصلہ، ہر فعل احکام حق اور افعال حق کے خلاف ہے، یعنی حق کا حکم کوئی اور ہے وہ اس کے خلاف دیتے ہیں، فعل حق کوئی اور ہے وہ، یعنی ان کا ہر بالفاظ دیگر قول و فعل حق کے خلاف ہے۔ پھر ایسے لوگوں کی حکومت ہے۔ پھر فرماتے ہیں امام فَكُلُّ شَيْءٍ يَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ، تو ایسے لوگوں میں رہتے ہوئے
کہ جن لوگوں کا ہر قول و فعل خلاف حق ہے، تو ان لوگوں میں رہتے ہوئے مومن جو بھی انجام دے گا لمکان التقیہ، تقیہ کی وجہ سے، لیکن شرط کیا ہے کہ لا یؤدی الی الفساد فی الدین، کہ تقیہ کی وجہ سے انجام دیا گیا اس کا عمل اگر فساد فی الدین تک پہنچنے والا نہ ہو، اس کا سبب بننے والا نہ ہو، تو اس کا ہر عمل فإنہ جائز، وہ جائز ہے۔ اب یہاں سے بات سمجھ آ گئی کہ جہاں تقیہ کرنا فساد فی الدین کا سبب ہو، وہاں تقیہ جائز نہیں ہے، وہ موارد حرمت میں سے ہے۔ اسی بات کو امام خمینی نے بھی بیان فرمایا، فرماتے ہیں مضاف الی ما افاد و سید المجاہد آیت اللہ المعالی امام الخمینی قدس سرہ، انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ ان تشریع تقیت، کہ تقیہ جائز ہے۔ کیوں شریعت نے تقیہ کرنے کی اجازت دی؟ کیوں ائمہ نے اس کو بیان کیا؟ قرآن نے بھی بیان کیا کہ تقیہ شرعاً جائز ہے۔ تقیہ کو جائز اس لیے قرار دیا گیا شریعت میں لبقاء المذاہب و حفظ الاصول و جمع شتات المسلمین لاقامت الدین و اصولہ، تاکہ ہر کوئی اپنے نظریے پر رہ جائے، ٹھیک؟ اور جو اصول مذہب ہیں، اصول مذہب یا لبقاء المذہب، اس میں لبقاء المذہب بئی معنی کہ جو تشیع ہے، تقیہ کو اس لیے شرعاً جائز کیا گیا لبقاء المذہب، تاکہ تشیع باقی رہے۔ حفظ الاصول، جو بنیادی اصول تشیع ہیں ان کو بچایا جا سکے، اور اس لیے تقیہ کو جائز کیا گیا۔ امام خمینی فرماتے ہیں وجمع و شتات المسلمین، تاکہ مسلمانوں کے مختلف گروہوں کو جمع رکھا جائے، اکٹھا رکھا جائے، کس لیے؟ لإقامت الدین، دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے اور اصول اسلام کو قائم کرنے کے لیے سارے فرقہ مسلمانوں کو جمع کیا جائے۔ فرماتے ہیں لیکن فَإِذَا بَلَغَ الْأَمْرُ إِلَىٰ حَدْمِهَا فَلَا يَجُوزُ التَّقِيَّةُ، لیکن اگر معاملات اس نہج تک پہنچ جائیں کہ تقیہ کی وجہ سے دین قائم نہ رہتا ہو، تقیہ کی وجہ سے اصول دین کو مٹایا جا سکتا ہے، کہ اگر ہم تقیہ کرتے ہیں تو خود اسلام کو خطرہ ہے، اسلام کے بنیادی احکام کو خطرہ ہے، خود مذہب کو خطرہ ہے مثلا، اگر ایسا ہے فرماتے ہیں فلا یجوز تقیہ، پھر وہاں تقیہ جائز نہیں ہے۔ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں وَلِذَا ذَهَبَ إِلَىٰ عَدَمِ جَوَازِ التَّقِيَّةِ، اس لیے علماء اکرام فرماتے ہیں ایسے موارد میں تقیہ جائز نہیں ہے۔ کیسے موارد؟ فرماتے ہیں مثلا اذا کان اصل من اصول الدین او المذہب او ضروری من ضروریات الدین فی معرض الزوال، کہ اگر کوئی حکم اسلامی یعنی اصول اسلام میں سے کوئی اصل، جیسے قیامت ہو گئی، جیسے نبوت ہو گئی، جیسے توحید ہو گئی، او المذہب یا اصول مذہب میں سے کوئی، جیسے امامت ہو گئی مثلا، او ضروری یا ضروریات دین میں سے، جیسے نماز کا وجوب ضروریات دین میں سے ہے، حج کا ضروریات دین میں سے ہے، روزہ ضروریات دین میں سے ہے، ایسی اگر یہ کہیں پر فی معرض الزوال والحدم والتغییر، کہ اگر تقیہ کرنے سے یہ چیزیں ختم ہونے والی ہوں، احکام اسلام کے بنیادی احکام کو تبدیل کیا جا سکتا ہو، تو ایسے مقام پر تقیہ نہیں کرنا۔ یعنی اگر ہمارے تقیہ کرنے سے اسلام کے بنیادی اصول توڑ دیے جائیں، مٹا دیے جائیں، یا ان کے بنیادی اصول میں کوئی تبدیلی کی جا سکے، تو پھر ایسے موارد تقیہ کے لیے نہیں ہوتے، وہاں پھر تقیہ نہیں ہوتا۔ مثال دے رہے ہیں، مثلا سمجھاتے ہیں
لو اراد المنحرفون الطغات، کہ یہ جو طاغی جو ظالم لوگ ہیں جو حق سے منحرف ہیں، اگر فرض کرو یہ احکام ارث، احکام طلاق، احکام صلاۃ، احکام حج، احکام روزہ وغیرہ وغیرہ ان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور ہم تکیہ کر کے بیٹھے رہیں، نا نا نا، ایسے مورد پر تکیہ جائز نہیں۔ من اصول الاحکام، یہ تو فروعات میں سے ہیں، چہ جاہے کہ اصول دین، جو چیزیں اصول دین، کہ اگر وہ قیامت کے بارے میں کوئی اس قسم کی خرافات کہ اگر ہم تکیہ کر کے بیٹھ رہے ہیں تو اس نظریے کو، توحید کے نظریے کو، نبوت کے نظریے کو وغیرہ، امامت کو، پھر وہاں تکیہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ چونکہ یہ چیزیں جہاں پر تکیہ کرنا فساد فی الدین کا سبب بنتا ہے۔ وہ فساد فی الدین کیا ہے؟ یعنی احکام اسلامی میں تبدیلی کر دینا، ضروریات اسلام، بدیہیات میں کوئی تبدیلی کا سبب بنتا ہو، پھر تقیہ نہیں کرنا۔ فرماتے ہیں آگے، بل ذہب فیما اذا کان بعض المحرمات والواجبات فی نظر الشارع فی غایت الاہمیہ۔ بہت توجہ کرنی ہے، امام خمینی کیا فرماتے ہیں کہ اگر نظر شارع میں، شارع کے نزدیک کوئی حرام یا واجب بڑے لیول کا ہو، یعنی انتہائی اہمیت کا حامل ہو کہ یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے، لیکن یہ حرام اس کی نسبت اہم ہے، مثال کا حدم الکعبہ، کعبہ کو گرانا حرام ہے لیکن انتہائی اہمیت ہے، والمشاہد المشرفہ، خوب اس طرح مدینہ منورہ وغیرہ، بنحو یمحو العاصر ولا یرجع دو، کہ اگر کوئی ظالم چاہتا ہے کہ وہ کعبے کو گرا دے، مسجد نبوی کو گرا دے اور اس انداز میں ان کے آثار مٹا دے کہ دوبارہ اس کی عود کے، یعنی دوبارہ اس کی تعمیر نو کی بھی کوئی امید نہ ہو، من علائم المحرمات، یہ جو اس قسم کے بڑے بڑے محرمات، حرام تو سارے ہوتے ہیں یعنی اس قسم کے، آپ فرماتے ہیں یہ ہے بعض المحرمات الواجبات فی نظر الشارع فی غایت الاہمیت، فلاں 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 وغیرہ محرمات، الی استبعاد التقیۃ عن مذاق الشارع شرعی غایت الاستبعاد، ایسے مقام پر شارع کا تقیہ کو جائر قرار دینا انتہائی بعید ہے، کہ آپ کے سامنے بیت اللہ کو گرایا جا رہا ہو اور آپ تکیہ کر کے بیٹھے رہیں، آپ کے سامنے مسجد نبوی کو گرایا جا رہا ہو اور آپ کہیں کہ جی میں تکیہ تن چپ بیٹھا ہوں۔ فرماتے ہیں یہاں شارع کا مزاج نہیں ہے کہ ایسے مورد پر وہ تکیہ کا حکم دے۔ آگے ایک جملہ فرمایا، فرماتے ہیں وقال فَهَلْ تَرَى مِن نَفْسِكَ، تو کیا سمجھتا ہے کہ اگر تیرے پاس دو آپشن ہوں، کہ اگر کوئی تمہیں کہے کہ یا بیت اللہ کو گرا یا 1 سال جیل جانے کے لیے تیار ہو، تو کیا تمہیں شریعت کہے گی کہ بیت اللہ کو گرا دے اور 1 سال کے لیے جیل نہ جا؟ یا کوئی تمہیں کہے یا مسجد نبوی کو گراؤ، روضہ رسول کو گرا، یا 1 لاکھ ریال جرمانہ دے، تو کیا شریعت کہے گی کہ جرمانہ تو بچا لے، پیسے بچا لے اور اس کو گرا دے؟ نہ، ایسا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فَهَلْ تَرَى مِن نَفْسِكَ، کیا تو خود یہ سمجھتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا آپ خود انصاف کریں، بات تیرے اوپر کیا، کہ ان عرض علی مسلم تخریب بیت اللہ الحرام و قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کسی مسلمان کو پیش کیا جائے کیا کہ یا بیت اللہ کو گرا یا قبر رسول کو گرا، اول حبس شہرن، یا 1 مہینہ یا 2 مہینے فرق کرو، تو قید، ان میں سے ایک آپشن اختیار کر، یا اس کو کہا جائے یا بیت اللہ اور قبر رسول کو گرا، یا پھر او اخذ میعتن او میعتین، یا 100 200 400 1000 2000 اتنی کرنسی دے۔ تو کیا سمجھتا ہے، تیرا اپنا انصاف بطور مسلمان کیا کہتا ہے؟ یجوز لہ ذالک، کیا اس کے لیے جائز ہے
کہ کعبہ کو گرا دے لیکن اپنا 2-4 لاکھ بچا لے، قبر رسول کو گرا دے لیکن مہینے کی قید برداشت نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کو کہے جی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام لا حرج فی الدین، لہذا اس قانون کو قطعاً یہاں پر کوئی بھی اس کو جائز قرار، تو لہذا تقیہ کی اور بھی موارد ہیں کہ جہاں پر تقیہ حرام ہو سکتا ہے، جیسے یہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں ثم استظہر الرجوع فی امثال تلک العزائم الى تضاہم المقتضیات من غیر توجہ الى حکومت تلک الادلہ۔ اب فرماتے ہیں وہاں یہ نہیں کہنا کہ ایک طرف دلیل واجب دلیل ہے جو کہتی ہے بیت اللہ کو کی بحرمتی حرام ہے، اور دوسری طرف دلیل کہتی ہے کہ نہیں مضطر الیہ، جس کی طرف تم مجبور ہو پریشان ہو وہ حرام نہیں ہے، تو یہاں تعارض ہو جائے گا، پھر تعارض ہے تو مرجحات، پھر مرجحات نہیں ہیں تو پھر اصول عملیہ۔ او بھائی یہ تعارض کا مورد نہیں ہے، یہ تزاحم ہے۔ تعارض اور تزاحم کا فرق ہے۔ انشاءاللہ آپ اصول الفقہ میں جو بحث آئے گی نا تعارض ادلہ کی، غالباً شاید الموجر کے آخر میں بھی ہو یا اصول الفقہ بھی آخر میں بھی یہ بحث ہے، رسائل میں بھی ہے۔ تعارض مقام تشریع پر ہوتا ہے، تزاحم مقام عمل پر ہوتا ہے۔ تعارض یہ ہوتا ہے کہ 2 دلیلیں ہیں، تمام شرائط ان میں موجود ہیں، ہر دلیل دوسری دلیل کے مضمون کی نفی کر رہی ہے۔ ایک کہتی ہے جمعہ واجب ہے، دوسرا کہتی ہے جمعہ حرام ہے، یعنی حرام والی وجوب کی نفی کر رہی ہے، وجوب والی، یہ ہوتا ہے تعارض۔ تزاحم یہ ہوتا ہے کہ 2 دلیلیں ہیں اور ایسی ہیں کہ ان 2 حکموں پر بیک وقت ایک مکلف عمل نہیں کر سکتا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر وہ دونوں پر عمل کرے، ایسا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ تزاحم ہے، یہ تعارض نہیں ہے کہ آپ کہیں تعارض تساقط اور پھر آپ جائیں مرجحات اور فلاں، فرماتے ہیں نا۔ آگے مثال دیکھ فرماتے ہیں وَالْحَقَّ بِذَلِكَ مَا اِذَا كَانَ الْمُتَّقِي، اسی طرح ایک اور مورد بھی ہے، وہاں پر بھی تقیہ حرام ہے۔ مثلا اگر تقیہ کرنے والا ایسا شخص ہو کہ ممن لہو شان و اہمیت فی نظر الخالق، کہ مخلوق کی نظر میں وہ بہت ہی معتبر انسان ہو، بہت عزت والا ہو، دنیا اس کو چاہتی ہو، مثلا کہ یکون ارتکابہ لبعض المحرمات، کہ اگر وہ تقیتاً کسی حرام کو انجام دے یا تقیتاً کسی واجب کو ترک کرے، تو اس کا یہ حرام کا انجام دینا بے شک تقیتاً ہو، واجب کو ترک کرنا بے شک تقیتاً ہو، لیکن تقیتاً بھی اس کا کسی واجب کا ترک یا حرام کا ارتکاب ایسا ہو کہ یعد موہنا للمذہب، جو مذہب کی توہین کا باعث بنتا ہو، وہاتکا لحرمتہ، اور اس سے پورے مذہب کی بدنامی ہوتی ہو۔ فرماتے ہیں مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، مثلا لو کرہ علی شرب الخمر علی شرب المسکر والزنا، اگر کسی مخلوق میں انتہائی عزت دار انسان جس کو دنیا جانتی ہے، لوگ جس کے پیچھے چلتے ہیں، مثال کے طور پر ایک مرجع اعظم ہے اور دنیا اس کی بات کو مانتی ہے، اگر اس کو مجبور کیا جائے شراب پینے پر یا زنا پر، فَإِنَّ جَوَازَ التَّقِيَّةِ فِي مِثْلِهِ تشبثاً بحکومت دلیل الرافع وعدلۃ التقیہ مشکل۔ اب ایسے موقع پر کہنا کہ جناب تقیہ والی ادلہ وہ مقدم ہیں حرمت مسکر والی ادلہ پر، فرماتے ہیں نا، ایسے مورد میں نہ فقط مشکل، فرماتے ہیں بل ممنوع، یعنی ایک مثال دیتے ہیں، ایک بندہ تشیع میں مرجعیت علیہ پر قائم ہے، دنیا اس کی تقلید کرتی ہے،
اب کوئی اس کو مجبور کرتا ہے ظالم شراب پینے پر اور وہ تقیتاً پی سکتا ہے؟ فرماتے ہیں نا، درست ہے تقیہ کی ادلہ موجود ہیں، لیکن چونکہ اس کا وہ عمل اس کی ذات کے لیے نہیں ہے، اس ایک بدے کا عمل پوری تشیع کی بے عزتی اور توہین کا باعث بنتا ہے، پھر اس کے لیے یہ تقیہ والی دلیلیں کام نہیں آئیں گی، اس کے لیے وہاں تقیہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ پچھلی بات کہ اس کا تقیہ کرنا فساد فی الدین کا سبب بن رہا ہے۔ یہ عبارت تھی ساری امام خمینی کی۔ بہرحال آیت اللہ خرازی فرماتے ہیں ھذا جملۃ من الموارد التي استنیت من ادلۃ التقیہ، یہ چند ایک موارد تھے کہ جو تقیہ کی دلیلیں تھیں جو کہتی کہ تقیہ جائز ہے، ان میں سے یہ موارد مستثنیٰ میں نے کیے ہیں کہ ایسے موارد میں تقیہ نہیں ہے، بقیۃ الکلام فی محلہ۔ بہرحال وکیف کان فالدلیل علی وجوب التقیہ، بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ تقیہ کے وجوب پر دلیل فی ما اذا کانت واجبہ، جب واجبہ ہو تو وہی عمومات تقیہ ہیں جن کی طرف خود علامہ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے کہ التقیۃ دینی و دین آبائی من لا تقیۃ لا دینا لا الی آخری، اور بھی عمومات بہت ہیں، مضطروا الی آخر۔ فرماتے ہیں مضافاً الی ادلۃ نفی الضرر، اسی طرح تقیہ کو ثابت کیا جا سکتا ہے کس سے؟ کہ جو حدیث مبارک ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اس سے بھی تقیہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح پیغمبر نے فرمایا رفع عن امتی تسعۃ، جن میں سے ایک تھا مضطروا الیہ، چونکہ تقیہ بھی مقام اضطرار پر ہوتا ہے، اس سے بھی تقیہ کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ساری عبارت آیت اللہ العظمیٰ شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً انہی کی عبارتیں نقل کر رہے ہیں، تھوڑی سی اپنے درمیان میں فرماتے ہیں قال شیخ الاعظم، یہاں مراد شیخ اعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں الواجب منہا، جہاں تقیہ واجب ہوتا ہے، جہاں تقیہ کرنا واجب ہو، پھر یبیح کل محظور من فعل الحرام اور ترک الواجب، وہاں فعل حرام کرنا مباح ہو جاتا ہے اور واجب کو ترک کرنا بھی مباح ہو جاتا ہے۔ جہاں تقیہ واجب ہو واجب کو چھوڑا جا سکتا ہے اور حرام کو انجام دیا جا سکتا ہے جہاں تقیہ واجب ہو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں الاصل فی ذالک، اس لیے کہ تقیہ پر دلیل کیا ہے؟ ادلۃ نفی الضرر، یعنی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، وہ حدیث رفع، یا اسی طرح حدیث ہے پیغمبر نے خود فرمایا رفع عن امتی تسع اشیاء، اور ان 9 میں سے ایک ہے مضطروا الیہ، اور یہ بھی مقام اضطرار پر ہوتا ہے۔ مضافاً الی عمومات التقیۃ، اور دیگر روایات بھی ہیں کہ جن سے تقیہ، مثلاً روایت میں ہے ان التقیۃ واسعۃ، تقیہ ایک وسیع عنوان ہے، لیس شیء من التقیۃ الا وصاحبها ماجور، یعنی جو شخص تقیہ کرتا ہے تقیہ کرنے والے کو من جانب اللہ اجر ملتا ہے، ٹھیک، وغیر ذلک من الاخبار المتفرقہ فی خصوص الموارد، جو مختلف مقامات پر بیان ہوئی اور وہاں سے تقیہ کو بڑی آسانی سے وجوب ثابت کیا جا سکتا ہے۔ پس وَجَمِيُّ هَذِهِ الْعَدِلَّةِ، شیخ انصاری فرماتے ہیں، ان کا کتاب چاہے رسالۃ فی التقیۃ، وہاں فرماتے ہیں کہ یہ وہ ادلہ جن دلیلوں کے ذریعے تقیہ کو ثابت کیا گیا، یہ دلیلیں حاکمۃ علی ادلۃ الواجبات والمحرمات، یہ ان ادلہ پر حاکم ہیں۔ یہ ایک بحث ہے اصول الفقہ کی، ایک حکومت کی ہے اور ایک ورود کی ہے، بہرحال وہ بحث علیحدہ ہے۔ یہاں حاکم آپ بمعنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ادلہ ان دلیلوں پر حاکم ہیں، بمعنی مقدم ہیں، کہ وہ دلیل کہتی ہے یہ چیز حرام ہے اور تقیہ کہتا ہے کہ یہاں واجب ہے، تو پھر تقیہ بھی دلیل اس پر مقدم ہو جائے گی، لہٰذا آپ تقیہ کریں گے تو پھر اس کو انجام بھی دے سکتے ہیں، یہ واجب ہے، ترک بھی، خوب علیحدہ بحث۔ لا فلا یعارض بہا شیء منہا، لہذا چونکہ ادلہ تقیہ
ادلہ واجبات و محرمات پر حاکم ہیں، مقدم ہیں، لہٰذا ان کے درمیان کوئی تعارض کی ضرورت نہیں ہے۔ تعارض وہاں ہوتا ہے جہاں دو دلیلیں برابر ہوں، جب ایک دلیل دوسری دلیل پر حاکم ہو یا وارد ہو وہاں تعارض نہیں ہوتا۔ یہ ایک بات ہے اصول الفقہ میں انشاءاللہ۔ کیوں؟ فلا یعرض بہا شیء منہا، اس لیے کہ ادلہ واجبات معارض نہیں ہیں ادلہ تقیہ کے، حتی یلتمس الترجیح، تاکہ پھر ہم جا کے مرجحات کو تلاش کریں اور پھر مرجحات نہ ہوں تو پھر اصول عملیہ کی طرح، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ شیخ انصاری فرماتے ہیں اصلاً یہ تعارض کا مورد ہی نہیں ہے تاکہ مرجحات میں جائیں، بلکہ ادلہ تقیہ حاکم ہیں ادلہ واجبات و محرمات پر۔ خوب، یہ بات تو ہوگی کہ جب تقیہ واجب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وَالدَّلِيلُ عَلَى التَّقِيَّةِ فِيمَا إِذَا كَانَتْ مُسْتَحَبًّا، چونکہ ہم نے کہا کہ تقیہ بعض اوقات مستحب بھی ہوتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہی ہے جو ہم نے روایت صحیحہ ہے حشام بن حکم، کل بھی ہم نے اس کو پڑھا تھا۔ اس لیے جناب شیخ اعظم انصاری نے اسی حدیث کے ذیل میں آگے فرمایا، آپ نے اس کتاب رسالۃ فی التقیہ میں شیخ انصاری فرماتے ہیں اما المستحب من التقیہ، تقیہ کرنا کب مستحب ہے؟ فرماتے ہیں الظاہر وجوب الاقتصار فیہ علی مورد النص، جہاں جہاں نص ہے، جہاں جہاں کسی معصوم نے تقیہ کرنا کا فرمایا ہے بس وہیں پر تقیہ مستحب ہوگا۔ مثلا قد ورد النص، حدیث آئی ہے کہ امام نے فرمایا بالحث علی المعاشرۃ مع العامہ، کہ اہل سنت کے ساتھ مل جل کر رہو، رواداری سے کام لو۔ وَإِعَادَةِ مَرْضَاهُمْ، فرمایا ان کا کوئی بیمار ہو اس کی پیار پرسی کے لیے چلے جاؤ، ان کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، ان کی مساجد میں جاؤ، وہاں نماز پڑھو، ان کی اذان آ رہی ہے تو اسی پر اکتفا کرو وغیرہ۔ لہذا جہاں جہاں پر نص ہے وہاں پر مستحب ہے، ٹھیک، لیکن لا یجوز التعدی عن ذالک، لیکن اگر کوئی ایسا عمل ہو کہ جو ان کا ہو مخالف حق اور ہمارے لیے اس کو کرنے پر کوئی دلیل نہ ہو، پھر وہاں تقیہ کا سہارا نہیں لینا۔ یعنی گویا شیخ اعظم انصاری کے نزدیک تقیہ فقط وہیں مستحب ہے جس کام میں ائمہ نے باقاعدہ بیان فرمایا، جس کو نہیں فرمایا اپنی طرف سے آپ اس کو تعدی نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں یہاں بھی مستحب ہے، یہاں ایسا نہیں کر سکتے۔ خوب، مثال دے رہے ہیں قدم میں بعض رؤساء شیعۃ للتحییب الیہم، مثلا کسی بڑی شیعہ شخصیت کی مذمت کرنا اہل سنت کے درمیان بیٹھ کر اس لیے تاکہ ان کے ساتھ ہماری دوستی ہو جائے، اس قسم کے عمل کی کسی امام نے اجازت نہیں دی۔ جب نہیں دی تو یہ مستحب تقیہ کے موارد میں سے بھی نہیں ہے۔ خوب، لہذا مستحب تقیہ فقط انہی موارد میں ہے جہاں ائمہ نے خود بیان فرمایا اور اجازت دی۔ ولیکن مران الشہید فی القواعد، لیکن شہید اول رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب قواعد، لیکن وہ تھوڑا سا اس مستحب تقیہ کے دائرے کو وسیع کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ یوں فرماتے ہیں کہ انہ جعل المستحب من التقیہ، وہ فرماتے ہیں ہر اس مقام پر تقیہ کرنا مستحب ہے کہ اذا کان لا یخاف ضررا عاجلا، جہاں فوری طور پر کسی ضرر کے آنے کا خطرہ نہ ہو، فوری نہ ہو، وہاں مستحب ہے۔ لیکن یتوہم ضررا عاجلا، لیکن لانگ ٹرم ایک عرصے بعد وہم ہے کہ ضرر ہوگا، فوری نہیں ہے، تو یہاں تقیہ واجب بھی نہیں، حرام بھی نہیں، مستحب ہے ان کے نزدیک۔ او ضررا، یا باعث ضرر تو ہے لیکن ضرر قابل برداشت ہے، تو فرماتے ہیں وہاں بھی ضرر کو برداشت نہ کرو، تقیہ مستحب ہے۔ او کانت تقیۃ فی المستحب کا ترتیب، یا مستحبات میں تقیہ کرنا، کہ عمل واجب نہیں ہے، مستحبات ہیں، اب مستحبات میں تقیہ کرنا مستحب ہے۔ مثلا کا ترتیب فی تسبیح الزہراء صلوات اللہ علیہا و ترک بعض فصول الاذان، اب یہ تسبیح بھی پڑھنا، یہ بھی مثلا مثال کے طور پر مستحبات میں سے ہے، اذان ساری کی ساری مستحبات میں سے ہے، الاخری، اب ان میں بھی تقیہ کرنا مستحب ہے۔ فرماتے ہیں پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عدم الاقتصار فیہ علی مورد النص، کہ شیخ اعظم انصاری نے تو فرمایا تھا کہ تقیہ
فقط اسی جگہ مستحب ہوگا جہاں پر نص ہو، لیکن شہید کی بات بتاتی ہے کہ نہیں، دیگر موارد میں بھی تکیہ مستحب ہو سکتا ہے۔ باقی رہ گیا اما المباح والمکروہ، کہ تکیہ مباح اور مکروہ کہاں ہے؟ شیخ اعظم نے فرمایا کراہت اور اباحت یہ عمومات تکیہ کے خلاف ہے۔ نتیجہ فیحتاج الی دلیل خاص، اگر کہیں دلیل ہوگی اباحہ یا کراہت پر پھر تو وہاں ہم کہیں گے کہ یہاں تکیہ مکروہ ہے، اور اگر دلیل خاص اباحہ یا کراہ تکیہ پر نہ ہو تو ہمارے نزدیک یا تکیہ واجب ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے یا حرام۔ فرق ان کا یہ آیت اللہ خرازی فرماتے ہیں وقد اطلت الکلام، بات لمبی ہو گئی ہے، اتنی میں چاہتا نہیں تھا، وما ذالک، لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں۔ علیک بالمراجعۃ المطولات کالرسالہ فی التقیہ للشیخ الاعظم، اگر آپ تقیہ کے بارے میں تفصیلی بحث کرنا چاہتے ہیں تو شیخ اعظم انصاری کی ایک کتاب چاہے چھوٹا سا رسالۃ فی التقیہ وہ پڑھ سکتے ہیں، یا امام خوانی کی الرسائل ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ وللہ الحمد، بحمد اللہ آج ہم اس کتاب بدایت المعارف کی بحث امامت کو مکمل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس کے باقی ماندہ حصے بھی پورے کریں، اور جتنے ہمارے ٹیم کے دوست تھے، ہمارے ممبر تھے، جنہوں نے بھی ان چیزوں کو آپ تک پہنچانے میں مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور میں انتہائی شکرگار ہوں برادر عرفان نجفی کا، برادر حسن عباس کا، برادر محمد حسنین امامی کا، برادر زاہد عباس کا، کہ جو ریکارڈنگ میں، ایڈیٹنگ میں اور اپلوڈنگ میں یہ سارے حضرات مختلف اوقات میں ٹائم دیتے رہے اور یہ آپ تک پہنچاتے رہے۔ تو آپ حضرات ہمارے حق میں دعا کریں کہ یہ سلسلہ اسی طرح اس مخلص ٹیم کے ساتھ ہم جاری و ساری رکھ سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔